ابھی میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جن کی انتھک محنت سے، جن کی کوششوں سے آج حیدرآباد کی سرزمین پہ یہ عظیم الشان پنڈال سجایا گیا ہے۔ میری مراد محترم جناب شہباز عبدالجبار وہ آئے اور اظہار خیال فرمائے۔ محترم جناب شہباز عبدالجبار صاحب۔ السلام علیکم حیدرآباد۔ دل خوش ہو گیا اللہ کے فضل سے آج یہ دیکھ کر کہ حیدرآباد نے آج اپنا انتخاب بدل دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس انتخاب کے ساتھ یہ حیدرآباد بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دل بہت خوش ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو حیدرآباد کے سب سے زیادہ باشعور لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم حیدرآباد کو بدلنے کے لیے، اس کے حالات کو بدلنے کے لیے، اس کی سڑکوں کو، چوکوں چوراہوں کو، اس کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو، اس کے پانی سیوریج کے نظام کو، اس کے گلی محلوں کو، اور ان سب کے ساتھ اس کی قیادت اور حکمرانی کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یقینی طور پر دل بہت خوش ہے۔ آج لوگ سوال کرتے، سوال بڑا یعنی کہ حیرانی والا سوال آتا ہے۔ سوال یہ کرتے ہو بھائی سیاست میں کیوں آ گئے؟ آپ سیاست میں کیا کر رہے ہو؟ اس سوال کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو۔ بڑا سادہ سا اور چھوٹا سا جواب ہے۔ جواب یہ ہے ان سوال کرنے والوں سے جو یہ پوچھتے ہیں کہ سیاست میں کیا کرنے آ گئے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں کو کھولیں، اپنے کانوں کو صاف کریں، حیدرآباد گھومیں، یہاں کی گلی گلی، یہاں کا چوک چوراہا، یہاں کی چوڑی کی صنعت، یہاں کی ڈوبتی ہوئی معیشت، پاکستان کا گرتا ہوا روپیہ، پاکستان کی عالمی بے عزتی، یہ ساری چیزیں، اور کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی کہ آج تک پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا وہ ناکام ہو چکے، اور پاکستان کی گلیاں، پاکستان کے شہر، پاکستان کے علاقے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب کی بار کوئی لٹیرا نہیں، اب کی بار کوئی جاگیردار نہیں، اب کی بار کوئی سرمایہ دار نہیں، اب کی بار کوئی بدماش، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا نہیں، اب کی بار کوئی ایماندار، اب کی بار کوئی باکردار جو آئے، سنبھالے اور عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں آج آپ کے چوک چوراہے، اور یقین جانیں یہی ایک چیز ہے، یہی ایک چیز ہے۔ اگر آج آپ اپنے حیدرآباد کو، اپنے صوبہ سندھ کو، اس پاکستان کو جو آپ نے اللہ کے نام پر ملک حاصل کیا تھا، جس کو آپ پوری دنیا کی نمائندگی کروانا چاہتے تھے، اگر آپ اس کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، ایک چیز اپنے قیادت کے اندر، ایک چیز اپنے حکمرانوں کے اندر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کردار کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بڑے لولی پاپ سنتے ہیں، یقین کریں، ہم نے بڑے بڑے نعرے سنے، بڑے بڑے دعوے سنے، اور بڑی بڑی باتیں سن رکھی ہیں، روٹی کپڑا مکان اور گیس بجلی، اور یقین کرو جو نعرہ لگاتا ہے دینے کا وہی چھین کے لے جاتا ہے، وہی چھین کے لے جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ کیا رہے تھے، پاکستانی عوام کو بدھو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کوشش بھی نہیں، ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے اب کی بار وہ ناکام ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام اور بالخصوص حیدرآباد کی عوام اور جاگ گئی ہے انشاءاللہ تعالی، جاگ گئی ہے انشاءاللہ، جاگ گئی ہے انشاءاللہ۔ اعلان کر رہے تھے
اعلان کر رہے تھے جی بجلی پوری کریں گے اور فلاں فلاں کام کریں گے. ایک تو یقین کریں اعلان سمجھ کے, ایک وعدہ سمجھ کے, ایک جھوٹا دعویٰ سمجھ کے سن کر جملہ بڑی ہنسی آئی, اور کہتے ہیں کہ میں اگر قیادت بنا, میری پارٹی کو اگر منتخب کیا گیا, اگر ہم نے پاکستان کی حکمرانی سنبھالی تو پاکستانی عوام کو 300 یونٹ بجلی کے فری کریں گے, اور تیرا باپ اتنے عرصے میں نہیں کر سکا, تو کرے گا. کہاں سے کرو گے؟ تم نے آج اس پاکستانی قوم کو اس بجلی سے محروم کر دیا ہے. آج تم مفت کرنے کا لالی پاپ لے کر کھڑے ہوئے ہو. اب لالی پاپ نہیں چاہیے, اب لالی پاپ نہیں چاہیے, بڑی بڑی باتیں نہیں چاہیے. اب کی بات چاہیے تو کردار چاہیے. کردار ہے, خدمت کا جذبہ ہے, کوئی کام ہے تو لے کر میدان میں آؤ مقابلہ کرو کرسی کے نشان والوں سے جو اپنا کردار, اپنا ماضی, اپنا حال رکھتے ہیں تو صرف ایک چیز میں رکھتے ہیں, اور وہ عوام کی خدمت کا جذبہ ہے. انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں. آپ کو اس معاشرے کا ایک اس معاشرے کا منظر دکھانا چاہتا ہوں جس کو تاریخ جاہل ترین معاشرہ کہتی تھی اور بتاتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں غرق ہوا ہے. یہاں پر کوئی قانون نہیں, کوئی عدلیہ نہیں. جو طاقتور ہے اس کی مانی جاتی ہے, اور جو سردار ہے وہ بڑا ہے, اور باقی رعایا ان کی کوئی اہمیت نہیں. انسانوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے, کسی کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. اور یہ معاشرہ تھا عرب کا جاہل ترین معاشرہ. لیکن جب آج آپ اس معاشرے کو دیکھتے ہو تو آپ کو وہ دنیا کا سب سے شاندار, سب سے کامیاب معاشرہ دکھائی دیتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں, واللہ وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ جاہل ترین معاشرہ, وہ ناکام ترین معاشرہ, وہ ظالم ترین معاشرہ, وہ جنگل کے قانون والا معاشرہ آج زبردست معاشرہ کیسے بن گیا. جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ کے طرز پر کھڑا ہو جائے, میں چاہتا ہوں اپنے کانوں کو کھول کر سنیں ذرا بات کو کہ یہ ریاست مدینہ قیام کیسے پاتی ہے. یہ باتوں سے قیام میں نہیں آتی. یہ کس طرح قیام میں آتی ہے؟ اور میرے اللہ نے اپنا ایک نمائندہ منتخب کیا, اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو ذمہ داری دی کہ اس معاشرے کے اندر اترو جو دنیا کا جاہل ترین معاشرہ ہے, جہاں پر سرداری نظام ہے, عدلیہ قانون دکھائی نہیں دیتا. اس معاشرے کو اتر کر اس کی باغ دور سنبھالو. اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اس جب معاشرے میں میرے رب نے اس نمائندے کو منتخب کیا تھا, اس کی صفات کیا تھی؟ بڑی بڑی گاڑیوں کے ریلے ساتھ چلتے تھے, بڑا کوئی جاگیردار تھا, اور بڑی زمینیں تھی, بڑا کوئی نام تھا. اور کیا چیز تھی؟ آپ کو صرف 2 چیزیں دکھائی دے دی. اور صادق تھے, سچے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, جھوٹے دعوے نہیں کرتے تھے, جھوٹے لالی پاپ نہیں دیتے تھے, کوئی جھوٹ نہیں, دھوکہ دہی نہیں, صادق تھے, امین تھے, امانت دار تھے, کرپٹ نہیں تھے, دھوکہ نہیں کرتے تھے, عوام کا پیسہ غبن نہیں کرتے تھے, بڑے پلازے نہیں بناتے تھے, پارکوں کے اوپر اپنی کٹنگ کر کے ان کو عوام کو نہیں بیچتے تھے. یہ سارے کام نہیں کرتے تھے, صادق اور امین تھے. ان 2 صفات کے ساتھ اللہ نے اپنا نمائندہ منتخب کیا, اور اس نمائندے کو منتخب کر کے یقین کریں جب معاشرے میں اتارا تو وہ جاہل ترین معاشرہ آج کا کامیاب ترین معاشرے کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. اور یقین جانو, اگر اس پاکستان کے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو, اس کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو, اب کی بات کوئی باکردار, اب کی بات کوئی ایماندار, اب کی بات کوئی دیانتدار کرو گے انشاءاللہ. اب کی بار میرا ووٹ کس کا, اور کس کا ووٹ, جزاکم اللہ خیرن.